اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے موت کے بعد آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے یا ناکامی اور بربادی، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اچھا جی، تو معاشرے میں اچھے اور نیک کاموں کو فروغ دیں، انہیں پروموٹ کریں۔ گناہ اور برے کاموں کو فروغ دینے، پروموٹ کرنے یا اسے آپس میں شیئر کرنے سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے؟ یہ لازم ہے، اجتناب کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ ہم جس اچھے یا برے کام کی بنیاد رکھیں گے اس کے مطابق اچھائی یا برائی کرنے والے لوگوں کی نیکیاں یا گناہ ہمارے اعمال میں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اعمال نامے میں بھی لکھی جائیں گی، لہٰذا خوب سوچ سمجھ کر کسی کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ موت آنے کے بعد بھی مفت میں ہمیں نیکیاں ملتی رہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد بھی ہمیں گناہ ہی ملے، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے کا باعث بنے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہی ہماری نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا برائی یا نیکی جو بھی ہم آگے شیئر کرتے ہیں لوگوں کو، جو بھی بتاتے ہیں وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرنے کے بعد جو بھی ہم انہیں شیئر کریں گے، جو بھی اچھی بات ہوگی یا بری بات ہوگی، اس کی وجہ جہنم یا اس کی وجہ جہنم بنیں گے، جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے یا پھر جنت میں جانے کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دوہرا عذاب ہوگا۔ ایک تو ہمارے اپنے اعمال ایسے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اپنے اعمال برے، جب ہم برائی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا ہمیں دوہرا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی جانے والی چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں اور جہنم میں جانے کا باعث بھی۔ لہٰذا کسی بھی پوسٹ، تصویر، آڈیو، ویڈیو، کوئی بھی اسٹیٹس وغیرہ لگاتے وقت یا شیئر کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں اور سوچ لیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا گناہ کا ذریعہ بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ میوزک، گانے، فلمی کلپس، فحش ویڈیو، عشقیہ اشعار یا جو بھی ایسی چیز آپ سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے تو وہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ اسٹیٹس پر جو بھی چیز لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ فحش ویڈیو لگائیں گے یا گانے بجانے والی یا فلموں والی جو بھی آپ ویڈیو لگائیں گے تو وہ آپ لوگوں کو سننے اور دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آؤ دیکھو میں نے کیا لگایا ہے۔ ظاہر اسٹیٹس ہوتا ہے، ہم اسٹیٹس لوگوں کو دکھانے کے لیے لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے آپ اپنی آخرت برباد کرنے اور گناہ پہ گناہ کمانے پر تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی میں ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے دین پر چلنا ہے، ہم نے دین کو فالو کرنا ہے، دین کو ہی آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم یہی کام کریں گے تو یہ ہماری نیکیاں لکھی جائیں گی اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے، جتنے بھی لوگ اس کو سنیں گے، وہ اس کی نیکیاں ہمیں مرنے کے بعد بھی ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم گناہ کریں گے، گناہوں کو آگے لوگوں تک شیئر کریں گے، گانے بجائیں گے، گانا بجانا، فرض کریں کہ ہم ایک گانے کی ویڈیو بناتے ہیں، اکثر سنگنگ کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کی آڈیو بنا کر ہم لوگ سب کو سینڈ کر دیتے ہیں کہ سنو، دیکھو میں نے کتنا پیارا گایا، میں نے کتنا اچھا گایا، میں کتنا اچھا سنگر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنے دفعہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ
اگر آپ کو موت آ گئی ہے، آپ مر گئے ہیں، تو وہ آپ کے گناہ لکھے جائیں گے. جتنا لوگ اس کو سنیں گے، لوگ اس کے بارے میں جانیں گے، آگے دیکھیں گے، تو ظاہر ہے لوگ اس چیز کو فالو بھی کریں گے، جس کی وجہ سے وہ گناہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیے جائیں گے اور وہ آپ کے جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان وہ چیز شیئر کرے، وہ بات شیئر کرے جو آگے آخرت میں اس کے کام آئے. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں. ہم اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم آج کل اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ زیادہ تر ہم اپنی اولاد کو گانے بجانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی اولاد کو ایسے کارٹونز دکھاتے ہیں جن میں گانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان ہم شروع سے ہی اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ ہماری اولاد نیکی کی طرف جائے، گناہ کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے، اور میں بڑوں کو بھی یہ بات بولوں گی کہ خدا را اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں، دونوں کو سنواریں. ٹھیک ہے، ہدایت مانگیں اپنے لیے، تاکہ آپ جو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب مل سکے. ٹھیک ہے، اس میں صرف میری کوئی بھلائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف آپ کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سب کے لیے، جو انسان نیکی دوسروں تک پہنچا رہا ہے نا، وہ سب کے لیے سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو نیک بات دوسروں کو بتا رہا ہے وہ سب کے لیے سوچ رہا ہے کہ اگلے بھی سنیں اور آگے وہ شیئر بھی کریں. ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بھی نیکی کی بات سنو، جو بھی اچھی بات سنو، اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہم ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہ ہم دین کو پہلے سمجھیں گے، اس کو پوری طرح جان لیں گے، ہم عالم بن جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے. نہیں، ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دین کو سمجھنا اور اس کو جاننا، اس کو جان کر آگے لوگوں تک پہنچانا کوئی بھی چھوٹی سی بات ہے. کوئی بھی، جیسے ہم کوئی بہت بڑے ایکٹر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ گانے، فحش چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، لوگ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لوگوں کو آگے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیسی سوچ کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، انہی چیزوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے. اگر آپ اچھی بات تو لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اچھی گیدرنگ رکھیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی. ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کی ساری بدعمالیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور ان بد عملوں کے جو برے اثرات ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی. یعنی جو بات ہم آگے لوگوں تک شیئر کریں گے، جو بھی بات ہم آگے لوگوں کو بتائیں گے، اس کا ہمیں گناہ اور ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی اتباع کرنے والے، یعنی اس پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتا جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے. یعنی نشان کے وہ قدم، یعنی وہ قدموں کے نشان جو مٹی پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہوا مٹا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل ہوتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اور تیرے کسی عمل سے غافل نہیں.
تیرے جتنے قدم اللہ کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم تو اس کی نافرمانی میں اٹھاتا ہے سب اس کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرمانبرداری کے قدم بڑھا لے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہدایت کی اپنے لیے ہدایت مانگے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت مانگے اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ نیکی کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ نہ برائی خود اپنائیں اور نہ ہی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔